الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین، آج ذی القعدہ دی 23 تاریخ تقریباً شروع ہو چکی، تقریباً 6 یا 7 دن باقی نے ذی الحجہ دا چند طلوع ہونے والے ہیں۔ ذی الحجہ دے مہینے دے اندر مسلمان اپنے جانوراں دیاں قربانیاں اللہ دے حضور پیش کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے دے اندر میں قربانی دے چند مسائل جڑے تواڈے گوش گزار کرنے کی کوشش کراں گا۔ قربانی ایک عالمگیر عمل ہے جڑا کہ آدم علیہ السلام دے دور تو شروع ہویا، اج تک چلتا آ رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام دے 2 بیٹیاں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ انہاں وچوں ایک دی قربانی اللہ نے قبول فرما لی، ایک دی نامقبول ہوئی۔ یہ ذکر باقاعدہ اللہ کریم نے چھٹے پارے دے اندر کیتا ہے۔ جدی نامقبول ہوئی جذباتی انداز دے نال اپنے بھرا نوں آندا ہے میں تینوں قتل کر دیاں گا، اوندا بھائی جذبات چاہن دی کدی لوڑ ہے؟ اگر تیرے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے، اس کمی کوتاہی کو دور کرنے کی کوشش کر، کیونکہ اللہ متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ جدے اندر نیکی دی محبت پیار موجود ہوئے، نیکی کرن دی بندہ سٹوڑ کوشش کرے، برائی تو نفرت موجود ہوئے تے برائی دے کولوں سٹوڑ کوشش کرے بچن دی، اللہ ایسے لوگوں کی قربانی نو قبول کرتا ہے۔ ساڈے واسطے بھی لمحہ فکری ہے اور بڑی اہم بات بھی ہے۔ اسی قربانی تو اللہ دے حضور پیش کرنے ہاں، کدی اسی سوچے کہ ساڈے اندر تقوی اور پرہیزگاری موجود ہے کہ نہیں؟ اور اللہ متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ دا مطلب یہ ہے جدے اندر تقوی نہیں، پرہیزگاری نہیں، اللہ کی قربانی قبول نہیں کرتا۔ میں چند باتیں عرض کر کے اپنی بات کو ذرا آگاہ چلانے کی کوشش کراں گا۔
سورۃ البقرہ دے آغاز اندر اللہ کریم نے باقاعدہ 6 چیزاں کا ذکر فرمایا ہے جڑیاں کہ تقوی دے واسطے ضروری ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب یعنی اللہ دے بارے میں عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ سب تو پہلی بات ہی عقیدے دی ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز نو قائم کرنا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ اللہ نے مال دیتا وہ اللہ دی راہ وچ خرچ کرنا۔ قرآن مجید تے ایمان، سابقہ کتابوں تے ایمان۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت دے دن تے یقین رکھنا۔ یہ 6 چیزاں اللہ کریم نے بیان فرمائیاں نے کہ جنہ دا تعلق تقوی دے نال ہے، جنہ دے اندر یہ چیزاں موجود نے اللہ انہاں دی قربانی قبول کرتے ہیں۔ یہ مطلب ہے عقیدہ درست نہیں تو قربانی قبول نہیں۔ بندہ نمازی نہیں، یہ میرا فتویٰ نہیں، قرآن مجید نے باقاعدہ اس چیز کو بیان فرمایا کہ متقی لوگ نماز قائم کر دیں، نماز نہیں تو قربانی کوئی نہیں، زکوٰۃ نہیں تو قربانی کوئی نہیں، قرآن مجید تے صحیح ایمان نہیں اور ادھر تے عمل نہیں تو کوئی قربانی نہیں۔ سابقہ کتابوں تے ایمان نہیں رکھدا کہ اللہ دیاں سچیاں کتاباں سن اور اپنے دور واسطے لوگوں واسطے مجسمہ ہدایت سن، وہ دی کوئی قربانی نہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جڑا بندہ اج بھی یہ گل آکھے یہ جگ مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا، وہ دی کوئی قربانی نہیں۔ یہ اللہ کریم نے 6 صفات بیان فرمایا متقی لوگوں دیاں۔ یہ نہیں کہ جانور ہی دیکھنا کہ جانور کیسا ہوئے، بندے میں بھی دیکھنا پائے گا کہ میں کیسا ہوں۔ قربانی دین دے واسطے جڑیاں صفات نے وہ میرے اندر ہے نہیں کہ نہیں، تو اس بات نو نظر انداز نہیں کرنا کہ ساڑیاں کیسیاں صفات ہونی چاہیے جو قرآن نے بیان فرمائیاں نے متقی لوگوں دیاں خوبیاں ہون گیاں تے اللہ قربانی قبول فرمائے گا۔ نص قرآن دی ایک میں اٹکل پچھو دے نال بات نہیں تانوں سنا رہا، قرآن دا بیان ہے کہ متقی لوگوں دی اللہ قربانی قبول کرے اور پھر قربانی خالصتاً اللہ واسطے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب واسطے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ نماز اور قربانی دا اکٹھا اللہ کریم نے ذکر فرمایا۔ سوچنا چاہیے قربانی تے کر لی، نماز تے پڑھی کوئی نہ، پہلا نماز دا ذکر ہے۔ اپنے نبی نو رب کہہ رہا ہے میری ساتھ واسطے نماز بھی پڑھنی ہے تو قربانی بھی کرنی ہے، یعنی اللہ دی رضا واسطے صرف اللہ دی ذات دی خاطر مالی عبادت جڑی ہے وہ دی تخصیص جڑی اللہ دی ذات دے نال۔ 3 قسم دیاں عبادات نے، قولی، مالی اور بدنی عبادت۔ یہ 3 عبادت اللہ دی ذات واسطے، قربانی مالی عبادت ہے صرف اللہ دی ذات واسطے۔ نماز دے اندر اسی التحیات تے بیٹھ کے باقاعدہ اس بات دا ہر التحیات تے اقرار کرنے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ قولی بدنی مالی عبادت صرف تیری ذات واسطے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ کریم نے اپنے نبی دی زبانی کہلوایا ہے۔ اللہ کریم فرماندے نے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تسی فرما دیو بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور موت اللہ رب العالمین واسطے، لا شریک لہ، یہ دے اندر او دا کوئی شریک نہیں، نماز دے اندر بھی تو قربانی دے اندر بھی، یعنی یہ دے اندر شراکت داری نہیں کہ اللہ واسطے بھی دیو تو غیر اللہ واسطے بھی دیو۔ نال ہی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میرے محبوب بھی کہہ دینا
کہ مینوں اسی بات کا آرڈر دتا گیا ہے، تو یہ بھی آرڈر ہے کہ میں رب واسطے پہلا مسلمان اور پہلا فرما بردار بن جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی آیا، کہنے لگا جی جاہلیت دا وقت سی، میں نظر مننی ہوئی سی۔ اج کل لوگ بھی نظروں نیاز دے نا، نظر منتے نہیں تو نظروں نیاز دے بھی ہیں۔ کہتے واسطے؟ اللہ کی ذات واسطے، کسی اور واسطے نہیں۔ اسی عام طور پہ کہہ دیں نظر اللہ نیازی، اس سے نہیں بھائی، نظر اور نیاز صرف اللہ کی ذات واسطے۔ اس صحابی کہندے کہ جاہلیت دے وقت دے اندر محبوب جی میں رب دی ذات واسطے نظر مننی سی کہ بوانا مقام تے جا کے میں اون ذبح کراں گا۔ آپ نے جس ویلے بات سنی، آپ نے دو سوال کیتے اور دیکھو۔ پہلا سوال یہ آ کیا اس مقام تے کوئی جاہلیت دا بت تے نہیں سی، لوکی چڑھاوے دے طور تے جا کے اتنے جانور ذبح کرتے ہیں؟ اور دوسرا سوال آپ نے فرمایا کیا اس مقام تے کوئی سالانہ میلہ ٹھیلا تے نہیں سی لگتا، لوگ جمع ہوندے ہون تے اس حوالے دے نال کہ جو لوگ اتنے جاندے نے، اکٹھے ہوندے نے، جشن مناندے نے، میلہ ہو رہا جی، تو چلو اتنے جا کے جانور ذبح کرنا۔ صحابہ نے اس بات کی وضاحت کی کہ اللہ دے نبی دونوں وچوں کوئی گل بھی نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اوفے بے نظر کا، میرے صحابی پاویں جاہلیت دی نظر ہے، اللہ واسطے مننی ہے، اس نظر نو جا کے پوریاں کر، تینوں اتنے جا کے جانور ذبح کرنا چاہیے۔ آج سوچو ہاں بلا کیا اسی دی مخالفت نہیں کر رہے؟ باقی چھڈو کسی دے نام دا دینا وہ الگ معاملہ ہے، لیکن اللہ دے نبی نے فرمایا کوئی سالانہ میلہ ٹھیلا تو نہیں سی لگتا۔ ہوں جتھے دیگاں چڑھائیاں جاندیاں، جتھے جانور ذبح کیتے جاندے ہیں، اتنے تقسیم کیتا جاندہ کھانا چھانا، یہ نیاز دے طور تے آ، کیا اتنے سالانہ میلہ نہیں لگتا؟ لوکی پیدل بھی چک کے جاندے نے، سائیکلوں تے بھی جاندے نے، تے سواریاں لے کے بھی جاندے ہیں۔ جے میلہ ٹھیلا لگتا ہے تو اللہ دے نبی نے پہلا سوال یہ کیتا میلہ ٹھیلا تو نہیں سی لگتا اتنے کوئی؟ اگر ایسا معاملہ ہوتا تو اللہ دے نبی منع فرما دیں، لیکن اسی کری جا رہے ہیں، کوئی سانو روکنے والا؟ قربانی کریے پاویں نہ کریے، آ سرکار جی دا بکرا اتنے جا کے لال کرنا، حقیقت مبنی بات ہے۔ عیدوں دوسرے دن پوری بس بھر کے بکرے بس تے چڑھا کے سرکار تے دربار تے جا کے ذبح کیتے، قربانی نہیں گھر وچ کیتی، ساڈے محلے دا واقعہ۔ اللہ اس قوم کو سمجھ عطا فرمائے، قربانی کرن دی بجائے اتنے لے گئے جی سرکار ہونا دے۔ اللہ سانو اس بات دی سمجھ اور شعور عطا فرمائے کہ دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا، دین آندا ہے خالصتاً کہ مالی بات اللہ کی ذات واسطے کر، اور قربانی جڑی ہے سب تو بہترین قربانی کیڑی ہے؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلیٰ و اسمنہا، بڑی عمدہ قسم دی اور بڑی موٹی تازی ماشاءاللہ پڑی ہوئی، کوشش کرو جانور دی خوب سیوا کرو۔ روایت تھوڑی جی سندن کمزور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی جانوراں دی خدمت کرو، سیوا کرو، کل نوں قیامت والے دن کچھ صراط تے تواڈے واسطے سواریاں ہون، تے جے جانور ہی جناب لتاں تو رہا ہوے تے ویسے ہی ہڈیاں دی مٹھ ہوے تے وہ اگاں پار کی چڑھا اتنے ڈگ پے گا، نال ہی تانوں سٹ دے گا۔ کوشش کرو موٹا تازہ جانور ہوے، پڑیا ہوا ہوے، صحت مند ہوے، وہ جانور اللہ دی راہ تے قربان کرنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو بہترین قربانی جڑی ہے وہ دمبا ہے، دمبے دی قربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریا کرتے سن۔ اور آپ نے آپ دے بارے چاہتا کہ آپ نے 2 مینڈے 2 دمبے ذبح کیتے، چت کبرے سن، ڈب کھڑبے جنہاں نوں اسی آنے تے سنگاں والے سن، اللہ دے نبی نے ذبح کیتے۔ ایک روایت آندا ہے
کہ دوویں خسی سن، یعنی خسی جانور دا ہونا ایک کوئی عیب نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیتا ہے، انہوں عیب کے اندر تصور نہ کیتا جائے۔ اللہ دے نبی کو پوچھا کہ اللہ دے نبی ذرا بیان فرماؤ کہ کہڑے جانوروں تو سانوں بچنا چاہیے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا جدا لنگڑا پند واضح ہوئے وہ جانور ذبح نہیں کرنا، جدی اکھ دا نقش جڑا ہے واضح اور کلیئر ہوئے انہوں ذبح نہیں کرنا، جڑا بیمار ہے بیماری دی واضح آ ویکھن والے نو محسوس ہوندا جانور بیمار ہے وہ بھی اللہ دے رستے اتے قربان نہیں کرنا۔ اسی طرح اللہ دے نبی ارشاد فرماندے نے والاجفاء التی لا تنکی، ایسا کمزور لاگر جانور جڑا جدے جسم دے اندر جدیاں ہڈیاں دے اندر مکھ تک بھی نہ ہوئے، وہ چلن پھرن تو آوازار ہے، ہڈیاں چ مکھ کوئی نہیں، سکا سڑیا ہڈیاں دی مٹھ۔ اللہ دے نبی نے فرمایا ایسا جانور اللہ دی راہ تے قربان نہیں کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرمانے نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے سانو اس بات دا آرڈر دیتا، آرڈر دا اختیار جڑا وہ اللہ رسول دے کول ہی ہے نا، دینی معاملات دے اندر فوقیت اللہ دے حکم نو، اس کے بعد دوسرے نمبر تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان، اللہ رسول دا آرڈر چل رہا ہے۔ اللہ کریم فرماندے نے ان الحکم الا للہ، آرڈر اللہ دا چلتا ہے، رب تو سوا کسی دا آرڈر نہیں چلتا۔ اللہ رسول دے فرمان دے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو اس بات دا حکم دیتا النستشرف العین والاذن، اللہ دے نبی فرماندے نے جانور خریدن لگیاں انہاں اکھاں نو انہاں کناں نو چانک چانک کے دیکھیا جے، کہ سواری خریدنی ہوئے نا، کوئی چیز خریدنی ہوئے مثال تو موٹر سائیکل ہی خریدنی، وہ دی ہر شے چیک کر دے تھے ٹائر تک، باقی ہر چیزاں جڑیاں نے کوئی ایسی چیز نہیں کہ یار 2 نمبر نہ کتے پاتی ہوئے، دے ٹاپے اصلی آ فلانی چیز اصلی آ، یہ جینون حالت دے اندر ہر شے چیک کرنے ہاں، لیکن جس ویلے جانور دی واری آندی ہے تو ساڈے پتہ نہیں لک اور دھون دے اندر سریا ہوندا سی نیویں نہیں ہو کے بہندے، تو جڑے پھر نینا نیویں ہو کے بہندے چانک چانک کے نہیں دے انہوں نے گیڑا بھی آ جاتا ہے، لیا بکرا دن چڑھ بکری بڑی ہوتی ہے، کیوں جی لوگوں کو بڑا تجربہ ہے جناب، تھڑا نو کٹھا کر کے ولیڑ ولیڑ کے ٹیپ لا کے ویکھن والا کہنا بکرا جی ماشاء اللہ۔ کافی عرصے کی گل ہے، اخبارات دے اندر آیا ڈی سی صاحب سی ایک ساڈے فیصلہ آباد دے، رات دا ٹائم ہے اپنی بیوی نو لے کے گڈی دے اتنے جناب جانور خریدن واسطے چلے گئے، ہوں ڈی سی صاحب نے تھوڑا نو ہاتھ لا کے ویکھنا سی یا نیویں نیویں ہو کے ویکھنا سی، رات دا ٹائم سی، انہیں جا کے دیکھا کہ جانور بڑا پڑیا ہوا ماشاءاللہ بکرا، بڑا سوہنا جی، گوشت گوشت واہ ہے ماشاءاللہ، ککھاں نکلیاں ہوئی نے، انہیں دوروں ویکھ کے پسند کیتا، لو جی بڑا سوہنا جی، بیگم نے آخیا ویکھ کا پلا، کہندی بالکل ٹھیک ہے، کرو جی سودا، گل بات ہو گئی، پیسے دیتے، انہوں کہنے لگے یار گڈی تے چڑھا دے، انہوں نے کتنے ہاتھ لاؤنا سی، انہیں بڑی احتیاط دے نال مالک نے چک کے تے گڈی تے چڑھاتا، گھر لیا اتاریا، رات دا ٹائم سی 11-12 بجے کا، انہیں لیا کے کلے تے بن دیتا، رات نو جناب ہوں جانور جہاں لیٹیاں مارن ڈیا، کدی ادھر نو کدی ادھر نو، سویرے سر ملازم نو رات کہہ دتا کہ تو اس طرح کرنا ہے، سویرے نو پانی اور پٹھے شٹھے لیا کے ماشاءاللہ دی سیوا چنگی کرنی، وہ سویرے سویر پٹھے لے کے آیا، پانی لے کے آیا، جس ویلے آن کے وہدا تو لمے لمے تھن تھلے لمکن ڈے ہو، وہ بھجا گیا جا کے دروازہ کھٹکایا ڈی سی صاحب کا، جناب باہر تے آؤ، وہ گالا کھڈن لگ پیا، تو میری نیند خراب کر چڑی ہے، ساری رات پھرتے رہے جانور خریدتے رہے، تو آن کے کی کھپ پاتی، کہندا سرکار ہاتھی لیا کی سیگا، کہندا بکرا تینوں نہیں پتا، کہندا سرکار آن کے دیکھو خبر آ، کہنے لگے وہ عقل دے آنے میں بکرا لے کے آیا، کہندا نہیں سرکار ویکھو کوئی اور شہر بن گئی راتوں رات،
پھر ادا ہوتی ہے جڑا بندہ جھانک جھانک کے نہیں نا چنگی طرح تسلی نہیں کرتا، پھر وہ رات گزرتی ہے بکرے کا بکری بن جاتی۔ پھر اللہ دے نبی نے فرمایا النستشرف العین والاذن، اللہ دے نبی ارشاد فرما نے اکاں نو کناں نو چانک چانک کے دیکھیا دے، وَأَلَّا نُضَحِّي بِمُقَابِلَةٍ وَلَا مُدَابِرَةٍ وَلَا شَرْقَا وَلَا خَرْقَا، اللہ دے نبی ارشاد فرما نے کن جڑے نے سامنے کٹے نہ ہون، بیک سائڈ تو کٹے نہ ہون، وہ اندر سوراخ نہ ہوئے، چیرا نہ دتا ہوئے، چارے گلاں وہ نہیں ہونیاں چاہیے۔ تسلی کرو بے عیب جانور ہونا چاہیے، بے عیب جانور جڑا اللہ دے حضور تسی پیش کرنا۔ سوال اتنے پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے سال پورا سانبھیا ہے، عید تو تھوڑا چر پہلا آن کے کو نقص پیدا ہو گیا ہے، وہ بیچارہ کرے کی؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے دمبا رکھا ہوا سی، وہ باہر کتے چرن ڈیا سی، بھیڑی نے آن کے حملہ کیتا، چکی تے حملہ کیتا، چکی تھوڑی جی لا کے نا وہ لے گیا، جانور بچ گیا، چکی وہ لا لی انہیں، پریشان نے بھی ہوں میں کی کرا نقصہ ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل آئے، کہنے لگے میں ابودی آ نقص پیدا ہو گیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہور دی ہمت کہ نہ جی چلو تسی کر لو، یعنی اتنے دیکھنا پے گا بندے دی حیثیت نو، اگر بندہ صاحب حیثیت ہے، مالدار ہے، نواں جانور خرید سکتا ہے دوندا اور اسی طرح صحت مند بے نقص اور بے عیب، انہوں چاہیے کہ دوبارہ لیا کے ذبح کرے، یہ نہیں کہ اتنے ہی گزارا کر لے۔ تو جڑا بیچارہ ماڑا ہوئے وہ واسطے گنجائش نکلتی ہے تو چلو انہوں قربان کر لو، یعنی جانور نقص والا نہیں کرنا، بے نقص جڑا ہے بے عیب جڑا ہے وہ جانور ذبح کرنا ہے۔ اگر قریب جا کے کوئی نقص پیدا ہو جاتا ہے بندہ ہمت نہیں تو انہوں کر سکتا، پھر جانور کی ایک عمر ہے باقاعدہ، اس عمر تو گھٹ جانور نہیں جے لگتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات گرامی مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ الا یسر علیکم فتذبحوا جذعۃ من السان، اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا صرف مسنہ جانور ذبح کرو، اگر مسنہ نہیں ملتا تنگی دا وقت آ گیا ہے تو اس وقت جڑا ہے پیڑ دا جزا لے کے کر لو۔ دو اصطلاحاں اللہ دے نبی نے بیان فرمائیاں، مسنہ کرو، اگر نہیں ملتا مسنہ تے پھر پیڑ دا جزا کر لو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسنہ کنوں آندے نے تے جزا کنوں آندے نے؟ عام طور تے اس وقت معاشرے دے اندر ایک گروپ ایسا ہے وہ آندے جی مسنہ دا معنی سال دا ہے تے جزا دا معنی 6 مہینے دا ہے۔ انہوں نے یہ بھی نہیں پتا کہ ساری فقہ دا مسئلہ کی ہے، فقہ دا اپنا مطالعہ ہی کوئی نہیں گا کہ ساری فقہ کی آتی ہے، لغت کی آتی ہے کیونکہ عربی دا لفظ ہے مسنہ اور جزا، تو عربی جو دیکھنا پائے گا عربی لغت دے وچوں، عربی لغت کی آتی ہے مسنہ کنوں آتے ہیں؟ المسنۃ من السن لا من السنۃ، لغت آتی ہے مسنہ سنن وچوں سنتن وچوں نہیں، سنن کہندے دند نو، سنتن کہندے نے سال نو، مسنہ نون دے تے شد ہے نا جی، سنن نون دے تے شد ہے، سنتن نون دے تے زبر شد کوئی نہیں، یعنی سنن دے وچوں مسنہ دوندا، اپنی زبان چ سیدھا ترجمہ کر دوندا، دو دنداں والا۔ اور انہاں روایات نو باقاعدہ فقہ دیاں کتابات بھی ذکر کیتا گیا، علامہ ذیلفی حنفی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے باقاعدہ اپنی کتاب نسب و رایہ ذکر کیتا ہے۔ آپ فرماندے نے ظہور بالثنایا، اے سامنے دو دند جڑے نو ثنایا آندے نے، کہ دو دنداں والا ذبح کرو، جنوں پنجابی چ اسی آندے دوندا، دوندا ذبح کرو، فقہ بھی آندی لغت بھی آندی دوندا ذبح کرو۔
تو مولوی صاحبان آخر پکا کھیرا بھی لگ جاتا ہے. پکا کھیرا کہ سال پورا ہو جائے جی. سال کا کدوں دوندا ہوں جی؟ جے دوندا مسنہ سالوں آتے ہیں تو کہڑا اللہ دے نبی نے نام لیا کسی جانور کا؟ ایک فارمولہ بیان کیتا اللہ دے نبی نے، فارمولہ جڑا ہر جانور دے اتنے صادق آتا ہے کہ تسی مسنہ لینا ہے. اگر یہ معنی 1 سال کا بکرا آ تو دوسرا بندہ اگر ترجمہ کرے 1 سال کا اونٹ، 1 سال کی گائے، کہ جی ٹھیک آ، یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ ادھر آدھے 2 سالوں تو گھٹ گائے نہیں، اس تو ود ہوئے گی تو پھر دوندی ہوئے گی تو وہ لگتی ہے. اونٹ بھی اسی طرح اس تو زیادہ عمر کا ہوئے گا. ایک فارمولہ اللہ دے نبی نے بیان فرمایا. اللہ دے نبی ارشاد فرماندے نے لا تذبحوا الا مسنۃ، تسی جانور ذبح کرنا ہے مسنہ کرنا ہے. اونٹ ہوے دوندا ہونا چاہیے، گائے ہوے دوندی ہونی چاہیے. اسی طرح جناب بکرا ہوے دوندا ہونا چاہیے جناب. اسی طرح چھترا دمبا ہوے وہ بھی دوندا ہونا چاہیے. اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا اگر تواڈے اتنے تنگی دا وقت آ گیا ہے، علماء کرام 2 قسم کی تنگی بیان فرماندے نے. جامعہ سلفیہ جڑا تھوڑا جہا پمفلٹ شائع کیتا نا مسائل قربانی دا، وہ اندر باقاعدہ انہوں نے نوٹ کیتا ہے کہ تنگی 2 قسم دی ہے. ایک تنگی یہ ہے کہ بندے کو مالی کمزوری ہے، قربانی کرنا چاہتا ہے دوندا وہ کو ہمت نہیں. دوسرا کہ دوندا لبدا کوئی نہیں تو پھر کی کرنا ہے؟ بھیڑ دا جزا کرنا، چھترا جزا لے کے کرنا. جزا کیوں آتے ہیں؟ لغت اور فقہ کی آتے ما تمت لہ السنہ، جدا سال پورا مکمل ہو جائے. ما اکمل السنہ، جدا سال مکمل ہو جائے. تمت دا لفظ بھی آتا ہے، اکمل دا لفظ بھی آتا ہے. جدا سال پورا اور مکمل ہو جائے وہ تسی بھیڑ دا چھترا لے کے کر سکتے. ذرا سستا لگ جائے گا. بکرا پھر بھی نہیں لگتا، نہیں لبدا جانور، مالی پوزیشن کمزور ہے تاد بھی بکرا نہیں لگے گا، گائے نہیں لگے گی، اونٹ نہیں لگے گا، یہ دوندا ہی لبنا پینا. کہتے نہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیتی ہے. وہ کنہوں اجازت ہے؟ بخاری شریف روایت ہے جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بردہ صحابی کو اجازت دیتی ہے کہ تو 1 سال کا بکرا کر لے. بکرا یا بکری انہوں اللہ دے نبی نے اجازت دیتی ہے. لیکن یہ نہیں میں دسیا کو سباب کی ہے، وہ وجہ کی ہے، اسباب کی نہیں، کیوں اللہ دے نبی نے انہوں نے اجازت دیتی ہے. یہ سوچنا پائے گا. وہ معاملہ ہی ہو رہے لیکن اتنے لیا کے فٹ کرنے کی کوشش کی جی سال دا بکرا یا بکری اللہ دے نبی نے ابو بردہ صحابی کو اجازت دے دیتی تو تسی کیوں نہیں دیں؟ میں کہا جی مسئلہ اصل میں یہ سی اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی عید دا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. عید دے خطبے اللہ دے نبی نے بیان فرمایا اے میرے صحابہ کرام جس بندے نے عید تو پہلا قربانی کر لئی ہے انہوں دوبارہ قربانی کرنی پے گی. وہ دی قربانی نہیں ہوئی اور جناب عام کھان پین دا گوشت ہے، عام کھان پین دا ذبح کرتا بندہ کھان پین واسطے دورے دن جنہاں جانور ذبح ہوندے نے، اسی طرح وہ گوشت آ وہ قربانی دا گوشت نہیں، انہوں دوبارہ قربانی کرنی. صحابی پریشان ہو گیا، ابو بردہ صحابی پریشان ہو گئے، کہتے یار میں تے کر کے آیا ہوں. انہوں نے سویرے فجر دی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے آن کے جانور ذبح کر لیا. نیت دیکھو کتنی پیاری. اللہ دے نبی دے سامنے بیان کیتا محبوب جی میرے ذہن کے اندر خیال آیا لوگوں نے عید تو بعد آن کے قربانی کرنی ہے کیونکہ عید دا دن تے چڑھ چکیا ہے، عید والے دن قربانی کیتی جاندی ہے. میرے دل میں خیال سی کہ سب تو پہلا میں قربانی کرنا وا، ایک گوشت بنا کے چولہے اتنے رکھ دینے ہاں، ہلکی آنچ تے پکدا رہے گا. جس ویلے لوگ عید پڑھ کے آن گے انہیں جناب یہ بالکل قریب ہوئے گا پکن دے، انہوں ذرا جناب تڑکا چھڑکا لا کے سب تو
پہلا میں اپنے محبوب دی جا کے خدمت کرانگا، اپنے محبوب دے سامنے پیش کرانگا سونے اس نیت دے نال، اس محبت اور پیار دے نال کہ میں تانوں سب تو پہلا قربانی دا گوشت کھلانا ہے محبوب جی، اس واسطے میں اس تو پہلا قربانی کر بیٹھا۔ آپ نے فرمایا بھی مسئلہ سارے واسطے ایک ہو جائیے۔ آج کل تک ہوندہ نا پیر صاحب کوئی سرکار ہوندی لے تو میری محبت کیتا بس ٹھیک ہے، کیوں جی ادھا ہی ہونی سی؟ لیکن اللہ دے نبی نے فرمایا شریعت دا حکم ایک کوئی سارے واسطے ہے، قربانی نہیں ہوئی دوبارہ کرنا پہ کہنے کا اللہ دے نبی ایک بکری ہے سال دیا جنہوں اسی پکی کھیری آنے، پکا کھیرا جانور سال دا ہوئے نا وہ پکی کھیری ہے جی، لیکن وہ دو دوندیاں نال بھی چنگی پڑی ہوئی ماشاءاللہ نہ موٹی تا سی، دوندی نہیں ہوئی، دوندے نالوں بھی زیادہ صحت مند دے پر دوندی کوئی نہیں۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، بخاری دی روایت ہے، اللہ دے نبی نے ارشاد فرمانے نے ذاہب انت ولا رخصت لأحد بعدک، اے میرے صحابی بزرگا تو کر لے، تیرے تو بعد میں کسی نو رخصت نہیں دیندا، تینوں اجازت دے تے تیرے تو بعد کسی نو اجازت نہیں، تو کر لے۔ انہوں استثناء دیتی اللہ دے نبی نے، کیوں جی استثناء کنے دیتی اللہ دے نبی نے، تے آئندہ واسطے بین لگا دیتا۔ 1450 سال پہلا اللہ دے نبی نے بین لگایا کہ پکا کھیرا جانور نہیں جے لگتا، اسی کھا بکھا لائی جانے ہیں، 2-4-5 ہزار دی خاطر ذرا سستا جانور لبدا سی، ساری قربانی برباد کرنے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بندہ کوشش کرے 2-4 ہزار ود لگ دے، جانور قربان کرن دا ثواب تے لبے نا، کہ ہمیں گوشت ہی کھانا ہے، ساڑیاں نیتاں ہی گوشت والیاں ہو گئی، اسی تو اور پاسے ٹر پے ہیں، قربانی دے جانور چا کیکے بھی کری جاڑنے، ساری قوم دا حال ہی ہو گیا ہے۔ آندے جی حصے وچ جڑے نا 2 پوت نے 4 حصے انہوں دے ہو گئے، ماشاءاللہ جی 2-3 بیٹیاں نے، 2 بیٹیاں نے انہوں دے ہو گئے، 14 عقیقہ ہو گیا، ایک قربانی دا حصہ ماشاءاللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کوئی عقیقے دا معاملہ دے نہ کرل دے، کوئی مماثلت نہیں، حصے کیوں رکھے؟ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی جہاد تو واپسی آ رہے سن، رستے کے اندر عید آئی، اس مقام تے پڑاؤ ڈالیا، آپ نے فرمایا عید پڑھ کے جاواں گے، ہر آدمی نے قربانی بھی کرنی ہے، سواریاں دی بھی ضرورت ہے۔ اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہر بندہ اونٹ ذبح کرے، اونٹ یا اونٹ ہی قربانی دے واسطے لگتا نا، اونٹ ہی ہوندا سی سواری واسطے، بکری بکرا تو نہیں نہ ہو سکتا، ویڑا نہیں ہو سکتا۔ اب نا ہر بندہ اونٹ ذبح کرے گا تو سواریاں کتوں لواں گے، سفر اجے بڑا ہے۔ اس طرح کرو 7 بندے جڑے نا ایک قربانی وچ رل دو، 7 بندے رل کے حصے پا لو، ایک قربانی وچ 7 بندیاں دا حصہ ہوئے گا۔ اللہ دے نبی نے ضرورت دے تحت دی اجازت دیتی، لیکن اللہ دے نبی نے بات اینوں برقرار رکھیا ہون تک امت دی سہولت واسطے کہ امت جڑی ہے حصے پا کے قربانی کر سکتی۔ یہ حصیاں دا معاملہ جڑا نا وہ اس مقصد واسطے، عقیقے دا وجہ کوئی تعلق نہیں۔ پھر دوسری گل یہ کہ عقیقہ جڑا نا بچہ گروی رکھیا گیا ہے، مثال کے طور پہ تھوڑے کول کوئی چیز آ تمہیں پیسے کی ضرورت ہے، کسی دکاندار دے کول کسی دوست کو جاندے جی بھاجی آ چیز رکھ لو، اینے کے پیسے مینوں چاہیے، چیز رکھ لو اینے کے پیسے مینوں دے دیو، میں واپس لوٹاواں گا تو یہ چیز لے لواں گا، انہوں نے گروی رکھنا، چیز دے بدلے چیز، یہ سیاڑی گل کوئی نہیں، کیا انواں سجڑا یہ پیسے تو جا نا میرے کو لے لیں یا اینے کے پیسے لے لا تو اینے کی چیز میں، حصے والی گل کوئی نہیں ہے، یہ حصیاں دا معاملہ قربانی نال ہے، عقیقے دے نال نہیں، لیکن اسی حصے پائی جان دے ہیں، وہ اندر جناب کئیاں نو اسی عقیقیاں جو فارغ کرتے ہیں، نال قربانی دا حصہ بھی ہو جاتا ہے،
ایسی گل کوئی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ قربانی دے جانور دے اندر جڑیاں خصوصیات یا صفات ہونیاں چاہیے نے وہ عقیقے دے جانور کوئی شرط نہیں۔ جڑیاں خوبیاں جڑیاں صفات قربانی دے جانور دیاں عقیقے واسطے کوئی شرط نہیں۔ مثال کے طور پہ لنگڑا جانور قربانی تے نہیں لگتا، عقیقے تے لگ جائے گا۔ دوندا نہیں گا، ادھر لگتا نہیں گا قربانی تے ادھر لگ جائے گا۔ کونا ادھر نہیں لگتا قربانی تے ادھر لگ جائے گا، یعنی یہ اندر کوئی مماثلت نہیں، لیکن دھکے نال ہی اسی کری جا رہے ہیں۔ اللہ ساری قوم کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابی تو کر لے، تیرے تو بعد کسی نے میں دی اجازت نہیں دیندا۔ حضرت جناب وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر باب بنے باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لے ابی بردہ لذہب انت ولن تجزی لآدم بعدک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بردہ کو اجازت فرمائی ہے تو کر لے، لیکن تیرے تو بعد ایک قربانی کسی واسطے کافی نہیں ہوئے گی۔ یعنی اللہ کے نبی نے 1450 سال پہلا پکے کھیرے اتنے پابندی لگاتی، بین لگاتا۔ ہوں ایویں تکے نال اسی کری جائیے، اسی دین دے جڑے نا اسی وہ جواب دے ہاں، اگے جا کے رب نے پوچھنا ہے۔ اللہ کے نبی پوچھ سکتے ہیں اور اللہ کریم نے پوچھنا تسی میرے قرآن و سنت کی مخالفت کیوں کی سی۔ اللہ سانو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے، جو حقیقی مسائل نے انہاں مسائل کو سمجھ کے دے مطابق قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ اسی اس ثواب دے حقدار بن جائیے جڑا قربانی تو بعد ثواب لبدا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بال دے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ صحابی آندا جی دمبے دی اون دا کی حکم ہے؟ وہ بالکل باریک ریشے ہوندے نے۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر و اطیب، اللہ سب تو وڈا ہے تے سب تو زیادہ پاکیزہ ہے، مطلب وہ خزانے کی کوئی کمی نہیں۔ اگر تسی دمبا کرو گے باریک باریک وہ ریشے بالاں دے، وہ بدلے بھی اللہ ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا وان الحمد للہ۔